اب یہ 4 میں کم تکلیف والی جو ہے، لیکن ہے اس میں بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، طرح طرح کے بیماریوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا شیطان کے چھونے سے میں یہ کیفیت میں، ایوب علیہ السلام نے کہا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو شیطان کے چھو جانے سے عجیب قسم کی بیماریوں میں انسان جو ہے ملوث ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے باذن اللہ۔ اس کے بعد سنیے، پہلا ہے مس، یتخبطہ الشیطان من المس، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں اللہ نے کہا گویا کہ شیطان نے صرف چھو کر تمہیں خبطی بنا دیا ہو، خا با قا یا خبطی بنا دیا ہو، یعنی مینٹل ایفیکٹ، اور عجیب قسم کی کیفیتیں اس میں ہوتی ہے، بہت سارے سمٹمز ہیں۔ دوسری روحانی بیماری ہے جن پوزیس ہونا، جن مسلط ہونا، جن داخل ہونا انسانی جسم میں، یہ اسے تھوڑی تکلیف دہ ہے۔ وہ ایک چھو کر چلے جا رہا تو ایک تکلیف ہے، اب جسم میں مسلط ہے تو تھوڑی تکلیف میں اضافہ ہے، سمجھیے یہ سیکنڈ درجے پہ ہم نے رکھے ہیں اس کو۔ تیسری جو ہے بیماری روحانی وہ ہے جادو کروا دیا گیا ہو، حاسدین حسد کی بنا پر جادو کر دیں۔ جادو برحق ہے، جادو ہوتی ہے، جادو کی دلیل قرآن سے ملتی ہے کہ جادو کو اللہ نے ہی نازل کیا 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں اتار کے بابل شہر میں، جو ہاروت اور ماروت نام سے فرشتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جادو کے وجود پر اور کئی دلائل قرآن میں ملتے ہیں۔ جادو ہے، جادو میرے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو اثر نہیں کر سکتا۔ جادوگر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جادو کر لے۔ میرا اوپن چیلنج ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مجھ پر کوئی جادو کر لے، نہیں ہو سکتا انشاءاللہ باذن اللہ مجھ پر جادو، اگر میرے اللہ نے نہیں چاہا تو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو مجھ گنہگار امتی پر نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے مجھ پر جادو، لیکن اللہ نے چاہا تو، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے نا تو مجھ پر پوری کائنات کے جادوگر مل کے جادو کرنا چاہے جادو نہیں کر سکتے، کیونکہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں، اس سے نقصان نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ کا حکم کیوں ہوگا بھائی؟ اللہ کے یہاں پر ظالم ہے، ایک جادوگر کی مدد اللہ کر رہے، جادوگر کے پاس کوئی حسد کرنے والا حاسد پہنچا مجھ پر جادو کروانے کے لیے، جادوگر نے جادو کیا، اب اس کا کیا ہوا جادو کا اثر مجھ پر ہو گیا تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، بغیر اللہ کے حکم کے جادو نہیں ہو سکتا، تو کیا پھر اللہ ظالم ہے یہاں پر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا انما نحن فتنة فلا تکفر، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے کہا یہ جادو آزمائش کے لیے ہے، یہ جادو آزمائش کے لیے، تو اللہ اگر مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس جادوگر کے کیے ہوئے جادو میں اللہ کا حکم ہوتا ہے اور مجھ پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب اللہ مجھے آزماتے کہ میرا یہ بندہ، میں نے کہہ دیا ہوں وہدیناہ النجدین، 2 راستے نکال رکھے اللہ رب العالمین، 2 راستے ہیں ہدایت کے، ایک ربانی راستہ ہے جس کی منزل جنت، ایک شیطانی راستہ ہے جس کی منزل جہنم۔ اب اللہ مجھ کو دیکھیں گے کہ میرا یہ بندہ استقامت کے ساتھ اپنے قدموں کو جمائے رکھے گا یا نہیں، یہ جو ہے بھٹک جائے گا، پھر جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنے پہنچے گا، کفر کرنے چلے جائے گا، اللہ آزمت تو جادو ہو سکتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ تیسری بیماری جادو ہے، جادو برحق ہے، جادو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوئی تھی، صحیح بخاری حدیث نمبر 5763، 5763 صحیح بخاری، کتاب صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اب آگے دیکھیے، چوتھی روحانی بیماری ہے نظر بد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں کتاب الطب میں موجود ہے، العین حق، نظر بد حق ہے، اثر ہوتی ہے، اثر کرتی ہے نظر بد۔ یہ 4 روحانی بیماریوں کے بارے میں ہم نے کل لوگوں کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے بعد کچھ معالجین جو علاج کر رہے ہیں شہر حیدرآباد میں اور دیگر مقامات کے، بہت سارے عجیب قسم کے طریقے استعمال کر رہے ہیں، ان کے بھی بارے میں رکھے، اور بہت سارے لوگ پیسہ لوٹ رہے ہیں عوام کا، وہ بھی باتیں رکھے۔ خیر آج کل جہاں پر رکے